حکومت نے پیٹرول 6 روپے 51 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا۔ 1 لیٹر پیٹرول 399 روپے 86 پیسے کا ہو گیا۔ ڈیزل کی قیمت میں 19 روپے 39 پیسے فی لیٹر اضافہ، لیٹر 399 روپے 58 پیسے کا ہو گیا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، سٹے بازی عروج پر۔ ٹریڈنگ کے دوران عالمی بینچ مارک برینٹ کروڈ کی قیمت $122 فی بیرل ہو گئی۔ پیٹرول ڈیلرز کی ہڑتال کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ سوشل میڈیا پر پیٹرول پمپس کی بندش کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ اوگنا نے واضح کر دیا، کہا کسی پیٹرولیم ایسوسی ایشن نے ہڑتال کا اعلان نہیں کیا۔ آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل نے بھی پیٹرول پمپ بند ہونے کی افواہیں مسترد کر دیں۔ اعلامیے میں کہا گیا سوشل میڈیا پر 5 دن پیٹرول پمپ بندش کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ ملک میں 28 دن کا پیٹرول، 34 دن کا ڈیزل ذخیرہ موجود ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی بلا تعطل فراہمی جاری رہے گی۔ شرپسند عناصر جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ عوام سے سوشل میڈیا کی منفی مہم پر کان نہ دھرنے کی اپیل۔ پیٹرول پمپ آنرز ایسوسی ایشن نے بھی 5 مئی تک ہڑتال کی خبریں ان کی تردید کر دی۔ وزیراعظم کا معاشی طور پر کمزور طبقے کے لیے ریلیف برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ موٹر سائیکل، پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹس کے لیے سبسڈی میں 1 ماہ کی توسیع۔ وزیراعظم نے مسافر اور مال بردار گاڑیوں کے کرائے میں اضافے روکنے کی ہدایت کر دی۔ کہا صوبائی حکومتوں کے تعاون سے عام آدمی کے لیے اربوں روپے کا ریلیف پیکج دیا۔ عام آدمی کو ریلیف دینا حکومت کی اولین ترجیح رہے گی۔ وزراء سندھ نے بھی موٹر سائیکل مالکان کے لیے ٹارگیٹڈ فیول سبسڈی میں توسیع کر دی۔ مراد علی شاہ نے کہا بائک مالکان کو دی جانے والی سبسڈی جاری رہے گی۔ سندھ میں بائک کے لیے مہنگے پیٹرول کے پیش نظر 2000 روپے ماہانہ سبسڈی مقرر۔ ایران معاہدہ کرنے کے لیے بے چین ہے۔ ایران بہت بری حالت میں ہے۔ ان کے لیڈرز کو ختم کر دیا، ان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ ایران پر پابندیاں کامیاب ہیں اور وہ اپنا تیل نہیں بیچ سکتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا اور چند دوسرے لوگ ایران کے ساتھ مذاکرات کی تفصیلات جانتے ہیں۔ امریکی ناکہ بندی کے باعث ایران تیل سے پیسہ نہیں کما پا رہا۔ ایران میں آپریشن ختم ہونے کے بعد تیل کی قیمتیں گر جائیں گی۔ ایران کی 90% میزائل فیکٹریاں اور جوہری صلاحیت تباہ کر دی۔ ایران کی فیفا ورلڈ کپ میں شرکت پر کوئی اعتراض نہیں۔ صدر ٹرمپ کا پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا تذکرہ، کہا پاک بھارت جنگ میں 11 تیاری کرائے گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا میں نے جنگ رکوا کر کروڑوں زندگیاں بچائیں۔ امریکی فوج کا ایران کے خلاف طاقتور حملوں کا منصوبہ تیار۔ سینٹ کام کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر ممکنہ حملوں کے منصوبوں پر ٹرمپ کو بریفنگ دیں گے۔ نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے ذرائع کے حوالے سے بتایا مختصر اور طاقتور حملوں میں ایران کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ واشنگٹن کو امید ہے اس سے ایران جوہری پروگرام سے متعلق مذاکرات کی میز پر زیادہ لچک دکھانے پر آمادہ ہوگا۔ ایک منصوبہ یہ بھی ہے اپنے ہرمز کے ایک حصے پر کنٹرول حاصل کرنے اسے تجارتی جہاز رانی کے لیے کھول دیا جائے۔ خصوصی افواج بھیج کر افزودہ یورینیم حاصل کرنے کا بھی آپشن موجود ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے سینٹ کام نے پہلی بار ہائپرسونک ڈارک ایگل میزائل مشرق وسطیٰ بھیجنے کی درخواست کی ہے۔ یہ میزائل آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ تیز رفتار کی جانب بڑھتا ہے، راستہ بدل کر دفاعی نظاموں سے بچنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ امریکہ نے نئی جارحیت کی تو جواب فوری اور دردناک ہوگا، پاسداران انقلاب نے خبردار کر دیا۔ پاسداران نے ایئر اسپیس فورس کے کمانڈر مجید موسوی نے کہا آپ کے فوجی اڈوں کا انجام دیکھ لیا، طیارہ بردار جہازوں کی قسمت بھی دیکھیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا امریکہ دوبارہ جنگ شروع کرتا ہے تو اس کے لیے تباہ کن ہوگا۔ جنگ پھر چھڑی تو مرکز اصفہان کے قریب اور ملک کا مغربی حصہ ہوگا۔ زمینی حملے کی کوشش میں دشمن کے فوجیوں کی بڑی تعداد قیدی بنانے کے لیے تیار ہیں۔ ناکہ بندی جاری رہی تو بھرپور جواب دیں گے۔ امریکی موجودگی کے بغیر خلیج کا مستقبل تابناک ہوگا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کا یوم خلیج فارس پر پیغام، کہا اب ہرمز میں نیا باب لکھا جا رہا ہے، آبی گزرگاہوں کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔
ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر فساد برپا کرنے والے غیر ملکیوں کی جگہ خلیج فارس کے پانیوں کی تہہ کے سوا کہیں اور نہیں۔ امریکی فوجی اڈے خود اپنا تحفظ نہیں کر سکتے، ان سے حفاظت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ ایران آبِ ہرمز کا کنٹرول سنبھال کر خلیج فارس کو محفوظ بنائے گا۔ آبِ ہرمز خطے کی مسلم ملکوں اور خصوصاً ایران کے لیے قدرت کا تحفہ ہے۔ آبِ ہرمز کے نئے نظام پر عمل درآمد سے تمام ملک مستفید ہوں گے۔ مصطفیٰ خامنہئی نے کہا، پوری ایرانی قوم جوہری اور میزائل صلاحیت کی محافظ ہے۔ افواج کی استقامت اور دلیری کا مظاہرہ ایرانیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امریکہ حد سے زیادہ مطالبات اور بحری ناکہ بندی ختم کرے تو ایران مذاکرات پر تیار ہے۔ ایرانی صدر کی جاپانی وزیر اعظم سے گفتگو، کہا امریکہ نے قیادت کو نشانہ بنا کر جنگی جرم کا ارتکاب کیا، خطے میں امن کے لیے سفارتکاری پھر شروع کرنے کو تیار ہے۔ جاپانی وزیر اعظم کی ایرانی وزیر خارجہ سے بھی گفتگو، عباس عراقچی نے کہا امریکہ اپنا رویہ تبدیل کرے تو مذاکرات کریں گے۔ خطے میں کشیدگی کی وجہ امریکی جارحیت ہے، وہ اپنے رویے میں تبدیل لائے تاکہ تنازع کا پرامن حل نکالا جا سکے۔ جاپانی وزیر اعظم نے ایرانی حکام سے آبِ ہرمز کھولنے اور مذاکرات کی میز پر آنے کی اپیل کی، کہا ایرانی حکام سے اپنے جہازوں کی جلد واپسی کے لیے رابطے میں ہیں۔ آبِ ہرمز میں آزاد جہاز رانی کو یقینی بنانے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھیں۔ آبِ ہرمز میں کشیدگی کے عالمی معیشت پر اثرات پڑ رہے ہیں۔ پاکستان جہازوں کی محفوظ آمد و رفت پر زور دیتا ہے۔ ہم آبِ ہرمز فوری کھولنے کے مطالبے سے متفق ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے میڈیا بریفنگ میں کہا، مذاکرات کا سلسلہ رکا نہیں، امریکہ اور ایران سے سفارتی رابطے برقرار ہیں، تنازع مذاکرات سے حل کرانے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، فریقین کے اعتماد کے باعث مذاکرات اور تجاویز کی تفصیل پر بات نہیں کرتے۔ ترجمان نے واضح کیا کہ کابل میں پاکستانی ناظم الامور کو ملاقات کے لیے بلایا گیا۔ دماغ کی بات افغانستان کی جانب سے پروپیگنڈے کا حصہ ہے۔ افغانستان میں کسی بھی جامعہ بالخصوص جمال الدین افغانی یونیورسٹی پر کوئی حملہ نہیں کیا گیا۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال کے باعث متحدہ امارات کا بڑا اقدام، اماراتی شہریوں پر ایران، لبنان اور عراق کے سفر پر پابندی عائد کر دی۔ ایران، عراق اور لبنان میں موجود شہریوں کو جلد واپس آنے کی ہدایت۔ وائٹ ہاؤس ایشیائی میں حملے کے ملزم کی عدالت میں پیشی، عدالت نے ملزم کول ایلن کو ٹرائل مکمل ہونے تک حراست میں رکھنے کا حکم دے دیا۔ اگلی سماعت 11 مئی کا ابتدائی سماعت کے طور پر ہوگی۔ آج یکم مئی کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں مزدوروں کا دن منایا جائے گا۔ یوم مزدور منانے کا مقصد ان افراد کو خراج تحسین پیش کرنا ہے جو خاموشی سے معاشروں کو حرکت میں رکھتے ہیں۔ یہ دن ایک عہد ہے کہ مزدوروں کے حقوق، عزت اور فلاح کو یقینی بنایا جائے۔ یوم مزدور پر ملک بھر میں سیمینار، جلسے، جلوس اور ریلیاں نکالی جائیں گے۔ شکاگو کی محنت کشوں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا جنہوں نے 1886 میں حقوق کے لیے جانوں کی قربانی دی تھی۔ پاکستان میں دراندازی کی کوشش ناکام، سیکورٹی فورسز نے بھارتی اسپانسرڈ 13 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق محمد میں خوارش کا ایک گروپ دراندازی کی کوشش کر رہا تھا۔ سیکورٹی فورسز کی بروقت کارروائی 8 خارجی ہلاک ہو گئے۔ شمالی وزیرستان میں بھی دراندازی کی کوشش ناکام، فائرنگ کے تبادلے میں 5 خارجی مارے گئے۔ افغان طالبان حکومت مؤثر بارڈر مینجمنٹ میں مکمل ناکام رہی۔ پاکستان کی سیکورٹی فورسز دہشت گردی کے ناصر کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھیں گی۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ افغان طالبان رجیم کی گولہ باری سے نقصانات کی تفصیل جاری۔ مارچ اور اپریل میں باجوڑ میں شہری آبادی پر فائرنگ سے 3 خواتین اور 6 بچے شہید ہوئے۔ انگور اڈا میں 26 اور 29 اپریل کو افغان طالبان کی اشتعال انگیزی سے متعدد گھر تباہ، بچوں خواتین سمیت 8 افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو فوری طبی امداد کے بعد ڈی آئی خان اور پشاور منتقل کیا گیا۔ انگور اڈا کے مقامی افراد کا افغانستان سے فائرنگ اور گولہ باری فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ پاک فوج کے آپریشن غزب الحق کے بعد عالمی دہشت گرد تنظیم القاعدہ کا افغان طالبان رجیم کی حمایت کا اعلان۔ پاکستان کا موقف پھر درست ثابت ہو گیا۔ طالبان رجیم کے زیر تسلط افغانستان دنیا بھر کی دہشت گرد تنظیموں کے لیے محفوظ پناہ گاہ میں تبدیل ہو چکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنا گھر اسکیم کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، پاکستان میں بڑی تعداد میں لوگ اپنی چھت سے محروم ہیں۔ عام آدمی کو چھت کی فراہمی حکومت کی ترجیح ہے۔ پہلے سال 50,000 گھر اور آئندہ 4 سال کا ہدف 5 لاکھ گھر ہیں۔ اسکیم پر عمل درآمد کا ماہانہ بنیادوں پر خود جائزہ لوں گا۔
کراچی کے علاقے گلستان جوہر بلاک 3 میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق۔ پولیس حکام نے بتایا فائرنگ کا واقعہ شیشہ کیفے کے باہر پیش آیا۔ شیشہ کیفے میں 2 گروپوں میں جھگڑا ہوا۔ سیکیورٹی گارڈ کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق شخص کی شناخت 22 سالہ نجیب علی کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے سیکیورٹی گارڈ اور کیفے کے مینیجر سمیت 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے فائرنگ کا واقعہ ذاتی دشمنی کی بنا پر پیش آیا۔ جھگڑے کے بعد وہاں پتھراؤ بھی ہوا۔ پولیس نے مشتعل افراد کو منتشر کر دیا۔ کراچی میں جیل چرنگی کے قریب مین ہول میں ڈوب کر 2 افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ ریسکیو حکام نے بتایا موٹر سائیکل کی صفائی کے دوران ایک شخص مین ہول میں اترا، زہریلی گیس کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ دوسرا شخص اسے بچانے کے لیے گیا، وہ بھی بے ہوش ہو گیا، دونوں دم توڑ گئے۔ ناک آؤٹ میچز میں کمال دکھاؤ، فائنل میں جگہ پاؤ۔ حیدرآباد کنگز مین اور اسلام آباد یونائیٹڈ دوسرے ایلیمنیٹر میں قسمت آزمائیں گے۔ ایکشن سے بھرپور مقابلہ آج شام 7 بجے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ فاتح ٹیم ٹائٹل کے لیے اتوار کو پشاور زلمی سے ٹکرائے گی۔ حیدرآباد اور اسلام آباد کی ٹیموں کے درمیان رواں سیزن 2 میچ ہوئے، دونوں نے ایک کامیابی سمیت لی۔ ایونٹ کے تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ آپ کو پلڑا کس کا بھاری لگتا ہے، اسلام آباد کے حیدرآباد؟ جس طرح حیدرآباد آیا ہے اور فاسٹ بولنگ حیدرآباد کی پرفارم کر رہی ہے نا، اور جس طرح ان کے بیٹر اسپنر کو اچھا کھیلنا ہے، تو آئی گو وتھ 51 حیدرآباد 49۔ حیدرآباد کی ٹیم بہت زبردست انہوں نے کم بیک کیا۔ ایکسپیرینس وائز دیکھا جائے اسلام آباد اور سابق کرکٹرز نے آج کے میچ میں حیدرآباد کنگز مین کو فیورٹ قرار دے دیا۔ ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال کرتے ہوئے باسط علی نے کہا حیدرآباد ہر شعبے میں بہترین کارکردگی دکھا رہا ہے۔ کامران نقمل نے کہا تجربے کے لحاظ سے اسلام آباد بہتر ہے، لیکن حیدرآباد نے بھی زبردست کام بیک کیا ہے۔ کانٹے کا مقابلہ ہوگا۔ پروگرام نے بشرا انصاری بنی مہمان، سامنا کیا دل سے سوالوں کا۔ مصطفیٰ چودھری نے خلیل الرحمان قمر کا روپ دھارا، عادی نے مزاح کا تڑکا لگایا۔